مصدر کی عطاؤں نے دامن میرا بھر ڈالا، ہوتا ہے کرم ان کا دن میرے گزر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حدثنی یحییٰ بن جعفر قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن ابی ہاشم عن ابی مجلز عن قیس بن عباد سمعت ابا ذر یقسم لنزل هؤلاء الآیات فی هؤلاء الرہط الستۃ یوم بدر نحوہ۔ یہ لنزل کی جگہ لنزلت ہونا چاہیے، هؤلاء الآیات جو ہے کی وجہ سے۔ قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقسم، آپ قسم کھا رہے تھے، لنزلت هؤلاء الآیات فی هؤلاء الرہط الستہ یوم بدر، کہ بدر کے دن یہ آیتیں، کون سی آیتیں؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار ویصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ہے نا، یہی ہے نا۔ یہ آیتیں ان 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بدر کے دن یہ آیتیں 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ نحوہ، اسی کے مثلو، ہے نا۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں ایک لفظ ہے نحوہ۔ محدثین نحوہ کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ ایک لفظ آتا ہے مثلہ، ہے نا، اور ایک لفظ آتا ہے محدثین استعمال کرتے ہیں نحوہ کا۔ نحوہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ حدیث کسی دوسرے حدیث کے معنی میں موافق ہو، لفظ میں نہیں، تو وہاں پر نحوہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس سند کے ساتھ جو یہ روایت ہے، تو یہ روایت اس سے پہلے والے حدیث کے معنی کے موافق ہے، الفاظ جو ہے میں موافق نہیں ہے، لیکن جب مثلہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ میں بھی موافقت ہوتی ہے نا۔ اگر جیسے محدثین کہیں کہ وَمِثْلُهُ حدیث آخر، اسی کے مثل دوسری حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لفظ اور معنی کے موافق دوسری حدیث ہے۔ اور جب نحوہ کہیں گے تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اسی کے معنی کے موافق دوسری حدیث ہے نا۔ الفاظ موافق ہوں یا نہ ہوں، الفاظ موافق نہیں ہوں گے، ہے نا۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو ہاشم عن ابی مجلز عن قیس قال سمعت ابا ذر یقسم قسما ان هذه الآیة هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبہ، یعنی
قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم کھاتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر کہ یہ آیت حاذان خصمان اختصموا فی ربہم ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا بدر کے دن مقابلہ ہوا، اور وہ کون ہے؟ حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور عبیدہ بن حارث کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا، ہے نا۔ ان 6 لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، تو ان 6 لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں نزاع کیا۔ جو 3 کفار تھے وہ اپنے معبود کے لیے لڑنے آئے تھے، اور جو 3 مومنین تھے حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث، یہ اپنے رب یعنی معبود حقیقی کے لیے آئے تھے، ہے نا۔ تو یہ 2 فریق ہوئے۔ حدثنی احمد بن سعید ابو عبداللہ قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق سأل رجل البراء وانا اسمع اشهد علی بدرا قال بارز وظاہر حقا۔ یہ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت برا بن عازب سے پوچھا، وَأَنَا أَسْمَعُ، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، جس وقت اس نے پوچھا میں سن رہا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کیا حضرت علی بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا بارزا، انہوں نے للکارا۔ حضرت علی حاضر تو ہوئے، تم حاضر ہونے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بارزا، انہوں نے للکارا، کیا ہو ہمارے سامنے، وظاہر حقا، اور حق کے ساتھ، اور یقیناً وہ غالب رہے۔ ولید بن عتبہ آیا سامنے، مارا ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوار چلانے کا انداز جانتے ہیں؟ ایڑا بیڑا نہیں چلاتے تھے، وہ چلاتے تھے لیکن جب قتل کرتے تھے تو سامنے کی طرف مارتے تھے، سامنے سے ایک دم بالکل۔ یہ زیادہ دلیری ہے نا کہ آنکھ کے سامنے مار دیا، ہے نا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني یوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن جدہ عبد الرحمن قال کاتبت امیۃ بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت ان نجا امیۃ۔ یہ حدیث عبد الرحمن ابن عوف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاتبت امیۃ بن خلف، میں نے امیہ بن خلف سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا کہ جب بدر کا دن آیا تو اس کے قتل اور اس کے بیٹے کے قتل کا ذکر کیا، تو حضرت بلال نے کہا لا نجو، تو میں نجات نہ پاؤں گا، یعنی آخرت میں، ان نجا امیہ، تو اگر امیہ بن خلف آج بچ گیا۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت بلال کا، کیونکہ حضرت بلال پر بہت ظلم و ستم کیا تھا امیہ بن خلف، جس کی وجہ سے امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے درپے حضرت بلال ہوئے کہ آج اگر یہ بچ گیا تو پھر سمجھ لو کہ قیامت میں نے نجات پاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بچ جاتا تو یہ قیامت میں نجات نہ پاتے، یہ اپنی بات کہنے کا ایک اسلوب ہے نا۔ اس کا واقعہ یہ ہے امیہ بن خلف کا کہ یہ بہت بھاری جسم کا تھا۔ امیہ بن خلف یہ بہت بھاری جسم کا تھا، اور اس سے پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہو
کہ یہ آنا نہیں چاہتا تھا، ہے نا، بدر میں، اور بلکہ جب آتا تھا تو اونٹ کو اپنے قریب ہی باندھتا تھا کہ کب موقع لگے اور نکل لیں۔ بہرحال اللہ نے اسے بدر پہنچایا اور قتل بھی کیا۔ قتل کیسے ہوا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معاہدہ کیا، یعنی عہد و پیمان کیا کہ دیکھو میں تم کو بچا لوں گا، پریشان مت ہو۔ تو جب رات کا وقت دونوں لشکر سو رہے تھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیہ بن خلف کو ایک پہاڑ میں چھپانے کے لیے چلے۔ جب چلے تو اس میں حضرت بلال نے دیکھ لیا، چنانچہ آپ کے ساتھ ایک صاحب اور دو چار لوگ اور بھی، ان لوگوں نے پیچھا کیا۔ تو امیہ بن خلف کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا۔ تو جب دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہ امیہ بن خلف بچے گا نہیں، تو اس کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی سے نبرد آزما رہیں، تب تک ہم امیہ بن خلف کو کہیں پہاڑ میں چھپا دیں۔ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا حضرت بلال کے ساتھیوں نے۔ پھر آگے بڑھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ امیہ بن خلف بچنے والا نہیں، تو امیہ بن خلف سے کہا کہ تم زمین میں بیٹھ جاؤ، اور اس کو ڈھانپ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھ گئے تاکہ اسے قتل نہ کرنے پائیں۔ لیکن حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے اس کو جو ہے دائیں بائیں سے تلوار سے قتل کر دیا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو زخم نہیں لگا، اور کسی طریقے سے دائیں بائیں جیسے چرپائی کے نیچے کتا گھسا ہو تو کیسے ماریں گے، ہے نا؟ تو یوں سمجھیے کہ چارپائی کے نیچے امیہ بن خلف گھسا تھا، اور اس کو جو ہے، اب یہ ہے کہ کس نے قتل کیا، حضرت بلال نے قتل کیا یا بلال کے ساتھیوں نے قتل کیا، اس کے بارے میں الگ الگ باتیں آئی ہیں، ہے نا۔ بہرحال علامہ عینی نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ چونکہ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نیچے چھپا ہوا تھا، ممکن ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی قتل کیا ہو، دونوں نے تلوار ماری، دونوں کی تلوار لگی ہو، ہے نا۔ بہرحال اس طریقے سے وہ جہنم میں گیا۔ حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرنی ابی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قرأ والنجم فسجد بها، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ والنجم پڑھا، سورہ ہے نا، فسجد بها، تو اس میں سجدہ کیا، وسجد من معہ، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی سجدہ کیا، غیر ان شیخا اخذ کفا من تراب، سوائے اس کے کہ ایک بوڑھے نے ایک مٹھی خاک لیا، کفا من تراب، ایک مشت خاک لیا، فرفعہ الی جبہتہ، اسے اپنی پیشانی کی جانب بلند کیا، فقالا، تو اس نے کہا یکفینی ھذا، یہ مجھے کافی ہے، یعنی ایسا اس نے تکبر کی بنیاد پر کیا تھا۔ کس بنیاد پر کیا تھا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، میں نے اس کو اس کے بعد دیکھا کہ وہ کافر ہو کر قتل کیا گیا۔ وہ شیخ کون تھا؟ امیہ بن خلف تھا۔ شیخ کون تھا؟ تو یہ کافر ہو کر قتل کر دیا گیا میدان بدر میں۔ اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام بن یوسف عن معمر عن ہشام عن عروہ قال کان فی الزبیر ثلاث ضربات فی السیف احداہن فی عاتقہ قال ان کنت لأدخل اصابعی ان کنت
خلو اصابعی فیہا قال ضرب سنتین یوم بدر و واحدتاً یوم الیرموک۔ یہ حدیث حضرت عروہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں تلوار کے 3 زخم تھے، 3 ضرب تھے، 3 زخم تھے، تلوار کے 3 زخم تھے، 3 نشان تھے۔ احداہن فی عاتقہ، ان میں سے ایک آپ کے کاندھے میں تھا۔ قال، تو حضرت عروہ نے کہا کہ ان کنت لادخل اصابعی فیہا، کہ میں اپنی انگلیوں کو اس میں داخل کر دیتا تھا۔ عروہ بن زبیر صاحبزادے ہیں حضرت زبیر کے، تو یہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، تو زخم اتنا گہرا تھا تو اس میں کھیلنے کے انداز میں انگلی اپنی داخل کر دیتے تھے۔ قال ضرب سنتین یوم بدرن، تو انہوں نے کہا کہ بدر کے دن 2 زخم لگائے گئے، یعنی 2 زخم بدر کے دن آئے، وواحدتاً یوم الیرموک، اور ایک یرموک کے دن۔ یرموک یہ جنگ 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، اور یہ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑی جنگ تھی، بلکہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں 1,05,000 کے آس پاس رومی مارے گئے تھے، اور 40,000 کے آس پاس قید کر لیے گئے تھے، ہے نا، اور 4,000 مسلمان تقریباً شہید ہوئے تھے اس میں۔ تو ابھی یہ واقعہ آئے گا کہ ان کو زخم کیسے لگا، اس میں حدیث میں، اگلی حدیث میں وہی ہے۔ تو یرموک کے دن 1 زخم لگا۔ قال عروہ نے کہا، وقال لی عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان نے مجھ سے کہا، حین قتل عبداللہ ابن زبیر، جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کب شہید کیے گئے؟ یہ حجاج بن یوسف نے جب مکہ کا گھیراؤ کر لیا تھا، اس وقت آپ کی شہادت ہوئی تھی، ہے نا۔ یا عروہ، یہ عبد الملک بن مروان نے عروہ سے کہا، اے عروہ، حل تعرف سیف الزبیر، کیا تم حضرت زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ قلت نعم، کہا جی ہاں۔ قال فما فیہ، تو اس میں نشانی کیا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، بھائی آپ کی چیز ہے، ہاں تو نشانی بتائیے، تو فما فیہ، اس انداز میں انہوں نے کہا کہ اس میں نشانی کیا ہے؟ کہا فیہ فلۃ فلھا یوم بدرین، کا اس میں ایسا دھار ہے جو بدر کے دن ٹوٹ گیا تھا، یعنی ٹوٹا ہوا دھار، تلوار کے دھار جو ہے ٹوٹ گیا تھا۔ قال صدقتا، تو کہا تم نے سچ کہا۔ بہن فلول من قراء الکتائب، یہ مصرع ہے شعر کا، یعنی ان تلواروں میں جو ہے لشکروں کے لڑنے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دھارے ہیں، یہ ترجمہ۔ ثم ردہ علی عروہ، پھر اس تلوار کو عروہ کے پاس لوٹا دیا۔ قال ہشام نے کہا، فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ، تو ہم نے اس تلوار کی اپنے درمیان 3,000 قیمت لگائی۔ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا، اور ہم میں سے بعض نے اسے لے لیا، یعنی ہم میں سے ایک نے اسے لے لیا۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ، اور میری خواہش یہ تھی کہ میں اسے لے لیتا، یعنی میری خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کو میں لے لیتا، لیکن ہم میں سے ایک نے اس کو لے لیا۔ حدثنا فروۃ
عن علی عن ہشام عن ابیہ کانا سیف الزبیر محلم بفضۃ۔ ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کی تلوار چاندی سے مزین تھی۔ قال ہشام، اور ہشام نے یہ بھی کہا وکانا سیف عروہ محلم بفضۃ، اور عروہ کی تلوار چاندی سے مزین تھی، ہے نا۔ حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ۔ عروہ اپنے والد سے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے زبیر سے کہا یرموک کے دن، یرموک کے دن زبیر سے کہا اللہ تشد فنشد معک، اللہ یہ کیا ہے؟ حروف تہذیب میں سے ہے نا۔ اللہ تشد، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ فنشد معک، تو ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں۔ فقال انی ان شددت کذبتم، کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا، اگر میں نے سخت حملہ کیا ان کے اوپر، رومیوں پر، کذبتم، تو تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے، ہے نا۔ فقالوا لا نفعل، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہے ایسا ہم نہیں کریں گے۔ فحمل علیہم، تو حضرت زبیر نے ان رومیوں پر حملہ کیا، حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ ان کے صفوں کو جو ہے درہم برہم کر دیا، چیر دیا، شک کر دیا۔ فجاوزہم، اور حضرت زبیر ان سے کراس کر گئے، پار ہو گئے۔ وما معہ احد، اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی اتنا زوردار حملہ کیا کہ ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے، درہم برہم کرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے، اور صحابہ اکرام میں سے کوئی نہیں تھا۔ آپ کی بہادری ہے نا، کتنی غضب کی۔ ثم رجع مقبلا، پھر مسلمانوں کی طرف آتے ہوئے لوٹے۔ فاخذوا بلجام، تو رومیوں نے آپ کے گھوڑے کے لگام پکڑ لیا۔ فضربوہ ضربتین علی عاتقیہ، تو انہوں نے آپ کے کندھے پر 2 زخم لگائے۔ بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا زخم تھا جسے یوم بدر کے دن لگایا گیا۔ قال عروہ کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات العب، میں کھیلتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ان زخموں میں انگلیاں ڈال دیتا تھا۔ وانا صغیر، اس حال میں کہ میں کم سن تھا۔ قال عروہ، حضرت عروہ نے کہا وکانا معہ عبداللہ بن زبیر، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے یومئذ، اس دن۔ وہو ابن 10 سنین، اور وہ جو ہے 10 سال کے تھے۔ فحملہ علی فرس، تو ان کو ایک گھوڑے پر جو ہے سوار کر دیا۔ ووکل بہ رجلا، اور ان کو ایک آدمی کے سپرد کر دیا، یعنی عبداللہ بن زبیر بھی یرموک کے ایام، یرموک کے جنگ کے دنوں میں تھے، اور یرموک کے جنگ میں تھے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت زبیر نے ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کا سپرد کر دیا، کیونکہ بچے تھے۔ بات یہ ہے کہ 2 روایت گزری ہے، اور دونوں روایت حضرت ہشام سے مروی ہے نا۔ اوپر والی حدیث دیکھیے جہاں اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ ہے نا، ایک روایت وہ، اور ایک روایت امام بخاری نے جو احمد بن محمد سے تخریج کی ہے، جس میں واقعہ یرموک کا بیان ہے۔ تو اوپر والی حدیث میں یہ ہے کہ بدر کے دن 2 زخم لگائے گئے، اور ایک یرموک کے دن، اور دوسری والی حدیث میں یرموک میں 2 لگائے گئے، ہے نا۔
یرموک میں 2 لگائے گئے، تو یہ 2 خلاف ہوا پہلی روایت کا، اور دونوں روایت ہشام سے مروی ہے۔ ہشام سے دیکھو آخر میں ان ہشام ان عروہ ہے نا، اور یہ بھی روایت ہے ہشام بن ان عروہ، ان ابی ہے یعنی عروہ، یعنی حضرت ہشام نے جو روایت کیا ہے اوپر اور جو نیچے روایت کیا ہے دونوں میں منافات ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں جواب یہ دیا ہے کہ حضرت ہشام کی روایت میں تو یہ اختلاف ہے کہ وہ بدر کے دن 2 نشان کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک روایت میں، اور یرموک والے دن 1 زخم، لیکن دوسری روایت میں حضرت ہشام یہ کہتے ہیں کہ یرموک والے دن 2 زخم لگے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ تو ان کی روایت میں اختلاف تو ہے، لیکن ابن المبارک کی جو روایت ہے اس میں یہ اختلاف نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، یہ احتمال ہے کہ جو 2 زخم لگائے گئے تھے بدر والے دن ممکن ہے کہ وہ تلوار کے علاوہ کا زخم ہو، ہے نا۔ کس کا زخم ہو؟ تلوار کا علاوہ کا زخم ہو، اور یرموک والے دن جو زخم لگایا گیا تھا وہ تلوار کا رہا ہو، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ کہاں گیا، اور اسی طریقے سے جو دوسری روایت میں ضربتین علی عاتقہ، تو یہ جو ہے بغیر تلوار کے رہا ہو، اور جو ہے ضربتن ضربہا یوم بدرن جو دوسری روایت میں یہ تلوار کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے ان کے درمیان کوئی منافات نہیں رہے گا، ہے نا۔ حضرت ہشام کی روایت کے اختلاف میں کوئی منافات پھر نہیں رہے گا۔ حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر۔ یہ روایت ہے حضرت قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک نے روایت کی ابو طلحہ سے، اور وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے سرداروں میں سے 24 سرداروں کو حکم دیا فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِّنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، تو انہیں بدر کے گندے مخبص اندھیرے کنویں میں گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ یہ صنادید یہ سندید کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ سندید کی جمع ہے، جیسے افریت ہے نا، تو سندید کہتے ہیں بہادر سرداروں کو، کس کو کہتے ہیں؟ اسی کی جمع ہے صنادید، تو من صنادید قریش کے بہادر سرداروں میں سے 24 مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن، ہے نا، اس کا ترجمہ یوں کرے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے بہادر سرداروں میں سے 24 سرداروں کو
کے بارے میں 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِّن نَطْوَا. طوی یہ کنویں کو کہتے ہیں جس میں منڈیر نہ بنائی گئی ہو، ہے نا، اس کی جمع ہے اطوا. تو بدر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا خبیثن جو گندا تھا، مخبصن اندھیرا تھا. وَكَانَ إِذَا زَارَ. اچھا، یہ 24 مرد کون کون تھے؟ صنادید قریش. یہ 24 مرد بنو عبد شمس بن عبد مناف میں سے عبیدہ ایک، دوسرے عائس، تیسرے سعید بن عاص بن امیہ، اور چوتھے حنظلہ بن ابی سفیان، پانچواں ولید بن عتبہ بن ربیعہ، چھٹا بنو نوفل بن عبد مناف سے حارث بن عامر بن نوفل، یہ 6 ہوئے، اور 7واں طعیمہ بن عدی، اور 8واں نوفل بن خویلد بن اسد، 9واں زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد، اور 10ویں تھے زمعہ کا بھائی عقیل، اور 11واں ابو جہل کا بھائی عامی بن ہشام، اور 12واں تھے برہواں تھا ابو قیس بن ولید، حضرت خالد بن ولید کا بھائی، اور 14ویں تھے حجاج سہمی کے دونوں بیٹے نبیہ اور منبہ، 15واں امیہ بن خلف کا بیٹا علی تھا، اور 16واں عمرو بن عثمان تھا جو حضرت طلحہ کا چچا تھا، 17واں مسعود بن ابی امیہ حضرت ام سلمہ کا بھائی تھا، 18واں قیس بن فاقہ بن مغیرہ تھا، 19واں اسود بن عبداللہ جو ابو سلمہ کا بھائی تھا، اور 20واں ابو العاص بن قیس بن عدی سہمی تھا، ہے نا، اور امیہ بن رفاعہ بن ابی رفاعہ تھا. یہ 20 ہوئے، ہے نا، اور 4 امیہ، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل، یہ 24 ہوئے. اگر حجاج سہمی کے دونوں بیٹوں کو الگ الگ شمار کرو گے تو 25 ہوں گے، ہے نا. تو 24 مرد ہے تو ان دونوں بیٹوں کو ایک ہی میں شمار کیا گیا کہ حجاج سہمی کے دونوں بیٹے نبیہ اور منبہ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَصَةِ 3 لَيَالٍ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غلبہ پاتے، فتح پاتے، تو میدان جنگ میں بالعرصہ، اس کی جمع عراس ہے، عراس، اور آراز بھی ہے اور عرصات بھی ہے. عرصہ میں یعنی میدان جنگ میں 3 دن تک ٹھہرتے. فلما کانا بے بدرن الیوم الثالث یا الیوم الثالث دونوں پڑھ سکتے ہیں. اگر الیوم الثالث پڑھیں گے تو کانا میں ضمیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب لوٹے گی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر میں تیسرے دن تھے، ہے نا. اور جب مرفوع پڑھیں گے تو یہ ہوگا بدر میں جب تیسرا دن ہوا، امر براحلتہ، سرکار نے سواری کے بارے میں حکم دیا، فشد علیہ رحلھا، تو اس کا کجاوا، سواری کا کجاوا کس دیا گیا. ثم مشا، پھر آپ چلے، واتبعہ اصحابہ، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلے. وقالوا، اور صحابہ نے کہا کہ ما نرا، ہم یہ گمان نہیں کرتے تھے، ینطلق الا لبعض حاجتہ، آپ صرف کسی کام کے لیے چل رہے ہیں. حتی قام علی شفت الرکی، یہاں تک کہ کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو گئے، ہے نا، جلوہ افروز ہوئے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر جلوہ افروز ہوئے. اچھا ایک بات دیکھیے، یہ رکی جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کا منڈیر نہ ہو، اور طوی جس کی جمع اطوا اس کو کہتے ہیں جس کے منڈیر ہو. منڈیر جو چاروں طرف سے جو ہے گلائی سے بنا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی گندگی اس کے اندر نہ جائے، ہے نا. تو پھر
دونوں روایت میں ایک میں کنویں کا منڈیر ہے اور ایک میں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے منڈیر تھا لیکن صحابہ کرام نے اس منڈیر کو ڈھا دیا تو رکی ہو گیا، ہے نا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ علی شفت الرکی یعنی بنا منڈیر والے کنویں کے دہانے پر کھڑے ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، فجعل ینادیہم باسمائہم و اسماء آبائہم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ان کے ناموں سے، ان کے باپوں کے ناموں سے ندا فرمانے لگے، یا فلان ابن فلاں، یا فلان ابن فلاں، فلاں بن فلاں، ایسرکم، کیا تمہیں یہ کیا تمہیں اس بات سے خوشی تھی کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، حالانکہ تم نے یہ ایسا نہیں کیا؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا، تو ہم نے یقیناً وہ پا لیا جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے یقیناً وہ چیز پا لیا، مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا؟ قال فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ما تکلم من اجساد، آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں، لا ارواح لہا، جن کے لیے روح نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم اس بات کو زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، یعنی جتنا تم سنتے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں۔ قال قتادہ نے کہا احیاہم اللہ، اللہ نے انہیں زندہ کیا، حتی اسمعہم قولہ، یہاں تک کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول یعنی ندا کو انہیں سنایا، اور انہیں یہ سنانا کس لیے تھا؟ توبیخ، زجر و توبیخ کے لیے، تصغیراً اہانت کے لیے، و نقمتاً ان کی رسوائی کے لیے، حسرتاً افسوس کے لیے، نداماً شرمندگی کے لیے۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے جس کی سند یہ ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس، ہے نا، الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، قال ہم واللہ کفار قریش، کہا خدا کی قسم وہ لوگ کفار قریش ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ وقال عمرو یعنی عمرو بن دینار نے کہا ہم قریش، وہ قریش ہیں، ومحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، ہے نا۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں نعمت اللہ سے مراد کون ہے؟ اور حدیث میں صاف طور سے محدثین میں سے عمرو بن دینار نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار یعنی ہلاکت کی جگہ یعنی جہنم میں اتار دیا، جھونک دیا۔ کب؟ یوم بدر، بدر کے دن۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے یہ تو بات ان کی پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس حدیث کی جو سند جو ہے آپ لوگوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، ہے نا۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس و محمد نعمت اللہ، ہے نا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اس کو امام بخاری نے بخاری میں جگہ دی۔ تو اب آپ بتائیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو میلاد کا ثبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے کہ نہیں؟ ہوا نا میلاد کا ثبوت؟ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو
اب بخاری کی روایت کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا کرو. فحدث باب تفعیل سے ہے. اب باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے تکثیر فعل، یعنی خوب چرچا کرو. جب دل میں آئے تب چرچا کرو. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میلاد کا ثبوت کہیں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہے کیوں نہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت موجود ہے، حدثنا قتیبہ بن سعید سے جو تخریج کیا ہے امام بخاری نے، ہے نا. تو اس حدیث کو میں نے ان کے سامنے پڑھا تو کہا کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر میلاد کا ذکر ہو. میں نے کہا ذکر، ہاں یہی تو میلاد ہے. تو کہا منانا. تو میں نے ان سے کہا کہ منانا اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ منانا اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ جو منانا ہوتا ہے اس میں ذکر ہوتا ہے نا. اب رہی بات یہ ہے کہ جھنڈیاں اٹھا کر یا روڈ پہ جشن کے طریقے پر اس کو آپ منانا کہتے ہو. تو ایک سوال ہے آپ سے کہ ایسا ذکر رسول بتاؤ، یعنی ذکر رسول کی ایسی محفل ہمیں بتاؤ جس میں حرکت و سکون نہ ہو، یعنی حرکت نہ ہو نہ سکون ہو اور نہ وقت ہو. کیونکہ آپ کا اعتراض کبھی کبھی وقت پر بھی ہوتا ہے کہ اس دن، تو آپ وقت سے خالی کوئی محفل بتاؤ اور حرکت سے بھی خالی اور سکون سے بھی. بھائی حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتی ہیں، اجتماع اور افتراق سے بھی خالی نہیں ہو سکتا ہے نا. کیونکہ ارتفاع ضدین ارتفاع نقیضین، ارتفاع ضدین محال نہیں ہے، ارتفاع نقیضین محال ہے. تو اس نے یہ بات کہا اٹ از امپاسبل. کیا کہا اس نے خود یہ بات کہا اٹ از امپاسبل، یعنی ایسی محفل کوئی نہیں ہے جو حرکت و سکون، اجتماع اور افتراق اور وقت سے خالی ہو. کہا اٹ از امپاسبل. میں نے کہا جب امپاسبل ہے تو ناممکن چیز پہ آپ سوال کیوں کرتے ہو، اعتراض کیوں کرتے ہو؟ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی نا، کوئی نہ کوئی سکون ہوگا، کوئی نہ کوئی اجتماع ہوگا، کوئی نہ کوئی تفریق تو ہوگی. تو خیر اس نے کہا کہ سمجھ میں آ گئی بات.